اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کیسے گزاریں؟ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کے بطور ایک انسان زندگی کیسے گزارنی ہے؟ مرد عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خاوند اور بیوی۔ حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اسی کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی اکٹھا کر کے عورت کو بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا، خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈال دیتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت حضرت حوا ہیں جن پہ بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ حضرت آدم حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کہیں پڑھنے کو نہیں ملی اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ نے ان کے اندر جنت کا نمونہ رکھا تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر دیکھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ بیگم تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو، تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر دوں؟ دیکھو ایک بات سنو، میری کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یا $1 ہو یا $1000 ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خاوند سے ہے، موت تک کا خرچہ اس کے ذمے ہے۔ خاوند کما کے لائے گا اور بیوی کو کھلائے گا اور بیوی کی ذمہ داری ہے وہ گھر چلائے۔ میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ کہا نماز، کہ نہیں؟ پھر کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں؟ پھر کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ غور سے سننا، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت پہ چیزیں انسان کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، بڑا وہ ہو جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا ہو۔ قیامت کے دن سونا چاندی نہیں، اعمال تولے جائیں گے۔ اگر آپ برداشت کرنا سیکھو گے، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ والدین کو جنت بنا لو، ماں کو جنت بنا لو، اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں میری ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے، ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کر وضو کر لی، سبحان اللہ، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے۔ اللہ بے، یہ سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روئے ہیں۔ جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ تو سننا میرے بھائی بہنوں، میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔